ماضی کی معلوم سناتا ہوں. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفا عرفا عرفو عرفت عرفتا عرفنا عرفتا عرفتما عرفتم عرفتی عرفتما عرفتنا عرفتو عرفنا. اب حضرت ماضی کی مجہول. عرفا 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 عرفو عرف عرفت عرفتا عرفنا عرفتا عرفتما عرفتم عرفتی عرفتما عرفتنا عرفتو عرفنا. اب آ جائے گی حضرت مضارع کی معلوم. عرفا یعرفو یعرفو یعرفانی یعرفون تعرفو تعرفانی یعرفنا تعرفو تعرفانی تعرفون تعرفین تعرفانی تعرفنا عارفو نعرفو. اب مضارع کی مجہول. یورفو یورفانی یورفونا تورفو تورفانی یورفنا تورفو تورفانی تورفونا تورفین تورفانی تورفنا اورفو نورفو. اب حضرت فائل کی اس فائل کی تو عارفو عارفن عارفن عارفانی عارفون عارفن عارفانی عارفانی عارفونا عارفتن عارفتانی عارفتانی عارفاتن. جی جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی اب یہ ہے سارا کا یسرکو سے ضیاء صاحب سنائیں گے. یہ نظر آ رہا ہے ضیاء صاحب؟ جی جی نظر آ رہا ہے جی جی جی. تو ساری سنا لی. ہاں ماضی کی ماضی معلوم ماضی مجہول مضارع معلوم مضارع مجہول. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکا سرکا سرکو سرکت سرکتا سرکنا سرک سرکتا سرکتما سرکتم سرکتی سرکتما سرکتنا سرکتو سرکنا. اسرکو نسرک. نہیں وہ جو اسرا کا ہے نا اسرا کا وہ سراکا کا معنی ہوتا ہے چوری کرنا. اسرا کا معنی ہوتا ہے چوری کرائی اسے ایک نے. تو یہ لاسٹ میں دو آئیں گے واحد متکلم اور جمع متکلم آئے گا. وہ مضارع میں آتا ہے نا. ہاں جی جی ہاں وہ مضارع میں. وہ مضارع میں آتا ہے. جی سر. دوبارہ پڑھیں سارا کا سے. سارا کا سارا کا سارکو سارکت سارکتا سرکنا. جی جی سرکتا سرکتا سرکتم سرکتی سرکتما سرکتنا سرکتو سرکنا. تھوڑی آپ کی کنفیوژن ہے. آپ نے خالص منظور صاحب سے سنتا ہوں. آپ ذرا اس کو اچھے طریقے سن لیجیے. جی خالص صاحب آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرقہ سرقہ سرقو سرقت سرقتا سرقنا سرقتا سرقتما سرقتم سرقتی سرقتما سرقتنا سرقتو سرقنا. جی مجھول. سریقہ سریقہ سریقو سریقت سریقتا سریقنا سریقتا سریقتما سریقتم سریقتی سریقتما سریقتنا سریقتو سریقنا. جی ماشاء اللہ. یسرقو یسرقانی یسرقونا تسریقو تسریقانی یسرقنا تسریقو تسریقانی تسریقونا تسریقینا تسریقانی تسریقنا اسریقو نسریقو. جی مجھول. یسرقو یسرقانی یسرقونا تسرقو تسرقانی یسرقنا تسرقو تسرقانی تسرقونا تسرقینا تسرقانی تسرقنا اسرقو نسرقو. جی ماشاء اللہ. سارقن سارقانی سارقونا سارقتن سارقتانی سارقاتن. جی ماشاء اللہ. جی السلام علیکم برہان بھائی. جی جی وعلیکم السلام حضرت صاحب. جی آپ پڑھیں یہ نیچے یہ ایک مصدر ہے حلقہ یا لکھو. ہاں جی اس میں حضرت صاحب کون سا سنانا ہے؟ جیسے یہ بھائی نے ماضی سے سنایا ہے. ماضی مضارع اور پورا صحیح چاروں یعنی. جی چاروں. حلقہ حلقہ حلقو حلقت حلقتا حلقنا حلقتا حلقتما حلقتم حلقتی حلقتما حلقتن حلقتو حلقنا. جی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جائے گا ہولیکا ہولیکت ہولیکا ہولیکا ہولیکو ہولیکت ہولیکاتا ہولکتا ہولکنا ہولکتا ہولکتما ہولکتم ہولکتی
हुलिकतुमा हुलिकतुन्ना हुलिकतु हुलिकना। ठीक है, جی इस ماشاء اللہ. हाँ जी, इसके बाद आ जाएगा मुजारे यहलिकु से शुरू। हाँ जी, यहलिकु यहलिकु के बाद यहलिकानी यहलिकूना तहलिकु तहलिकानी यहलिकना तहलिकु तहलिकानी तहलिकूना तहलिकीना तहलिकानी तहलिकना। फिर अहलिकु नाहलिकु। جی हाँ जी, फिर इसका जो मुदारे होगा वो हो जाएगा युहलकु युहलकानी युहलकूना तुहलकु तुहलकानी युहलकना तुहलकु तुहलकानी तुहलकूना तुहलकीना तुहलकानी तुहलकना उहलकु नुहलकु। جی آگے. हाँ जी, इसके बाद वो جو فائل سے हाँ جی ہاں اسم فاعل. हाँ جی یہ فائل میں ہوگا ساری کن ساری کانی. حالکن حالکانی. اچھا ہاں جی، یہ ہے حالکون حالکانی حالکونا حالکاتن حالکاتانی حالکاتن. جی یہ 6 ہو گئے نا. ہاں جی. ہاں ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. جی اور کوئی ہے؟ جی جاوید صاحب السلام علیکم. آپ سنائیں عادلہ یعدلو سے سنائیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ عادلہ یعدلو. بسم الله الرحمن الرحيم. عدل 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 عدلوا عدلت عدلت عدلتا عدلنا عدلت عدلتم عدلتم عدلتي عدلتم عدلتن عدلت عدلنا. جی عدل آگے. عدل آپ کی آواز عدلوا بریک ہو رہی ہے. عدلت عدلتا عدلنا عدلت عدلتم 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 عدلتن عدلت عدلنا. يعدل يعدلون يعدلنا تعدل تعدلان تعدلون تعدل تعدلين تعدلان تعدلون تعدلين تعدلين تعدلان. آپ تھوڑا نا تھوڑی سی آپ جلد باز کر رہے ہیں. آپ آرام سے سنائیں. یا دلو یا دلانے یا دلونا تعدلو تعدلانے یا دلنا. يعدلان آپ کی طرف میرا خیال شاید نیٹ کا پرابلم ہے. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. يعدل يعدلان يعدلون تعدل تعدلان يعدلن تعدل تعدلان تعدلون تعدلين تعدلان. جی نیٹ کا یہ ہاں ہاں آواز آ رہی ہے؟ ہاں ہاں جی جی جی. چلیں ہم اور کی طرف چلتے ہیں. ذرا احتشام صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی احتشام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ جی جی اچھا تو آپ سنائیں. نادالہ ینزلو سے سنا پائیں گے آپ گردان چاروں کی؟ ماضی کی دو، مضارع کی دو، اور ایک اسم فاعل کی. ٹھیک ہے. نزل نزلا نزلو نزلت نزلتا نزلنا نزلتما نزلتما نزلتم نزلتی نزلتما نزلتنا نزلتو نزلنا نزلا نزلا نزلو نزلت نزلتا نزلنا نزلتا نزلتما نزلتم نزلتی نزلتما نزلتنا نزلتو نزلنا. جی ماشاء اللہ. ينزلو جی ينزلان ينزلون تنزلو تنزلان ينزلنا تنزلو تنزلان تنزلون تنزلين تنزلان تنزلنا انزلو ننزلو. ينزلو جی ينزلان ينزلون تنزلو تنزلان ينزلو نہیں ہوتا، ينزلو ہوتا ہے. ينزلو ينزلان ينزلون تنزلو تنزلان ينزلنا تنزلو تنزلان تنزلنا ينزلو تنزلون ينزلان ينزلون تنزلو تنزلان ہم تنزلنا تنزلین تنزلان تنزلنا انزلو ننزلو. ماشاء اللہ. جی زبردست. آگے اسم فاعل. اسم فائل ابھی یاد نہیں کی. چلیں آپ کل یاد کر لینا. جی ہماری بہن موجود ہے رافع بی بی. آپ سنائیں گے بہن جی غسل یغسلو سے؟
جی جامع صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کی طرف؟ جی 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 آپ حضرت آواز آ رہی ہے. آ رہی ہے. اچھا اچھا. کی جا رہی نازل نازلہ نازلون نزلۃ نزال نزل نزل نزلاء نزل نزلان نزال نزول نازلۃ نازلتان نازلات نوازل نوازل نزل نویزل نویزلۃ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت زبردست، ماشاء اللہ، بہت زیادہ ہو گیا. جی ہماری بہن سن رہی ہیں، رافع بی بی سن رہی ہیں؟ جی آمنہ بہن آپ سن رہی ہیں؟ جی سر. ہاں تو آپ سنائیں ذرا کاشفہ یکشفو سے سنائیں گردان، پوری 4 ماضی کی 2 مضارع کی 2. سر کاشفہ کاشفہ یہ ہے نا کاشفہ، یہ نظر آ رہا ہے اوپر؟ ہاں جی کہاں پر؟ یہ ہے، 1 منٹ، یہ ہے. سر میں نے ابھی جوائن کیا ہے، 1 2 سن لوں پھر میں سناتی. اچھا چلے ٹھیک ہے. جی اور کوئی بھائی رہتا ہے؟ ہاں عبد المجید صاحب آپ رہتے ہیں. کاشفہ یکشفو سے سنائیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشفا کشفا کشفو کشفت کشفتا کشفنا کشفت کشفتما کشفتما کشفتم کشفتی کشفتما کشفتنا کشفتو کشفنا. جی جی آگے. آگے مجہول میں ہوں. کشفا آئے گا نا، کشفا جی جی کشفا 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 کشفو چلیں. کشفت جی جی آگے کشفنا چلتے ہیں، ہم ذرا ایک اور جنوب طرف چلتے ہیں. کشفتو کشفنا. جی 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 اب ایک اور قاعدہ ہے وہ آپ لکھ لیں کہ فعل کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں. فعل کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 فعل لازمی، نمبر 2 فعل متعدی. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بران بھائی آپ کو ایک بات بار صحیح سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی فعل کی بنیادی طور پہ 2 اقسام ہیں، فعل ہاں لازمی اور فعل متعدی. ہاں. جس نے یہ کاپی پینسل آپ کے پاس ہے سب آپ ہینڈ ریس کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ ریڈی ہیں، تاکہ یہ آپ کو ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے میں آپ کو لکھا لوں. جی ماشاء اللہ. جی لکھ لیں کہ بنیادی طور پر فعل کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 فعل لازمی، نمبر 2 فعل متعدی. فعل لازمی کی تعریف. بنیادی طور پر فعل کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 فعل لازمی، نمبر 2 فعل متعدی. فعل لازمی کی تعریف: اس فعل کو کہتے ہیں جو فقط فاعل پر پورا ہو اور اس کو مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو. فعل لازمی اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو فقط فاعل پر پورا ہو، اس کو مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو. نمبر 2 فعل متعدی. یہ بالکل اسی طرح ہے، وہاں پر ہے کہ اس کو مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو نا، یہاں پر ہم لکھیں گے مفعول بہ کی ضرورت ہو. پھر کیا مطلب ہوگا کہ فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جو فقط فاعل پر پورا نہ ہو، کیونکہ فعل لازمی فاعل پر پورا ہوتا ہے اور یہ فقط فاعل پر پورا نہیں ہوتا بلکہ اس کو مفعول بہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دوبارہ آپ سنیں اچھے طریقے سے. فعل لازمی اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو فقط فاعل پر پورا ہو اور اس کو مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو، جیسے کام، جلسہ، ذہب وغیرہ. اور فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو فقط فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اس کو مفعول بہ کی بھی ضرورت ہو، جیسے ضرب، اکل
وغیرہ. جی عبد المجید صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی نہیں حضور میں تو لکھ رہا تھا. جی یہ اس ٹائم آپ نے بولا کہ ہینڈ رائز کریں تو اس ٹائم کیا تھا. اچھا 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 اچھا. تو ہماری دونوں بہنوں نے لکھا, ذرا وہ ہینڈ ریز کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا. حضرت ان کی مثالیں دوبارہ لکھوائیے گا. ہاں, فعل لازمی کی مثال جیسے جالسا, قعدہ, قام. اور فعل متعدی کی مثال جیسے ضربا, اکلا وغیرہ. الف کے ساتھ آئے گا, الف کاف, وہ جو کاف ڈنڈی والا ہے نا اس کے ساتھ اکلا آئے گا, اکلا نہیں آئے گا, اکلا آئے گا. جی اچھا, ہمارے دونوں بہنوں میں سے دونوں نے لکھ لیا ہے؟ ہینڈ ریس کریں ذرا. جی حضور, یہ میرا نیٹ ختم ہو چکا تھا تو میں دوسرے گھر کے موبائل سے کیا ہوں, ہاں ہاں, تو دوبارہ ذرا بول دیتے تو فعل لازم اس فعل جو فقط فاعل کی جو فقط فاعل پر پورا ہو اور اس کو مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو. جی لکھ لیا. جی حضور. ہاں, اور فعل متعدی اس کو کہتے ہیں کہ جو فقط فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اس کو مفعول بہ کی بھی ضرورت ہو. برہان بھائی, آپ نے جو لکھا ذرا وہ بیان کریں. جی, فعل کی بنیادی طور پہ دو اقسام ہیں. نمبر 1 فعل لازم, نمبر 2 فعل متعدی. فعل لازم کی تعریف. اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل پر پورا ہو اور اسے مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو. اس کی مثال جیسے جالسا, قعدہ, قاما. نمبر 2 ہے فعل متعدی, اس کی تعریف. اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل پر پورا نہ ہو اور اسے مفعول بھی کی ضرورت ہو, جیسے ضربا, اکلا. جی مبشر بھائی, آپ بیان کریں. جی حضرت, فعل کی بنیادی طور پر دو قسم ہیں, فعل لازمی, فعل متعدی. فعل لازمی وہ ہے جس فعل کو فقط فاعل کی ضرورت ہو, مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ فعل لازمی ہو جائے گا. جیسے کہ حضرت اس کے دو اگزامپل ہیں, جلسہ اور کما قعدہ, اور قعدہ. قعدہ. جی حضرت, قعدہ. حضرت فعل متعدی وہ فعل جس کو مفعول بھی کی ضرورت ہو, صرف فاعل سے پورا نہ ہو, تو فعل متعدی ہو جائے گا, جیسے ضربا, اکلا. جی جی, آمنہ بہن آپ نے لکھا. جی سر, لکھا جی بیان کریں. بنیادی طور پر فعل کی دو قسمیں ہیں, فعل لازمی, فعل متعدی. فعل لازمی اس فعل کو کہتے ہیں جو فقط فاعل پر پورا ہو, اسے مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو, جیسے جالسا, قعدہ, قام. اور فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جو فقط فاعل پر پورا نہ ہو, اسے مفعول بہ کی بھی ضرورت ہو, جیسے اکلا, ضربا. جی ماشاء اللہ. جی رافع بہن آپ نے لکھا ہے. جی ضیاء الحق صاحب. جی جی استاد, میں لکھا ہے استاد. جی جی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں, ایک فعل لازمی ہوتا ہے اور ایک فعل متعدی ہوتا ہے. تو جو فعل لازمی ہے اس فعل کو کہتے ہیں جو فقط فاعل پر پورا ہو اور اس کو مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو. اور نمبر 2 فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل پر پورا نہ ہو اور اس کو مفعول بہ کی ضرورت بھی ہو, جیسے جی ہاں. ضربا, اکلا. اور جی فعل لازمی کی مثالیں ہیں جالسا, قاما, قعدہ. جی ہاں. اچھا جی, اب لکھیں ذرا پہچان کا طریقہ لکھیں, فعل لازمی اور فعل متعدی کی پہچان کا طریقہ. اس کو آپ ہیڈ لائنز دیں
اور ساتھ میں لکھیں فعل لازمی اور فعل متعدی کے پہچان کا طریقہ. جب آپ لکھ لیں تو سارے ہینڈ ریس کیجئے. آپ نے یہ جب لکھ لیں نا آپ کہ فعل لازمی اور فعل متعدی کی پہچان کا طریقہ. جی لکھ لیا. چلیں جی. فعل لازمی کی پہچان کا طریقہ یہ ہے، فعل لازمی کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ عربی سے اردو ترجمہ کرتے وقت فعل لازمی کے پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ عربی سے اردو ترجمہ کرتے وقت فاعل کے ساتھ نے کا لفظ آتا ہے اور نے کا لفظ نہیں آتا. نے کا لفظ نہیں آتا. وہ جو نے ہوتا ہے نا اس نے کیا، نے کا لفظ نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. اور دوبارہ لکھو کہ فعل لازمی، اس فعل لازمی کی پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ عربی سے اردو ترجمہ کرتے وقت فاعل کے ساتھ نے کا لفظ نہیں آتا. جیسے دیکھو قعدہ وہ بیٹھا، جالسا وہ گیا وہ بیٹھا. قعدہ کی معنی وہ بیٹھا، جالسا کا بھی معنی وہ بیٹھا، ذہبہ وہ گیا، جاء وہ آیا. دوبارہ میں بیان کر رہا ہوں، ذرا اچھے طریقے سے لکھ لیجئے کہ فعل لازمی کی پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ عربی سے اردو ترجمہ کرتے وقت فاعل کے ساتھ نے کا لفظ نہیں آتا. جیسے قعدہ مانے وہ بیٹھا، ذہبہ مانے وہ گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب جو فعل متعدی ہوگا ظاہر بات اس کے اپوزٹ ہوگا. کیسے ہوگا کہ فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کا نہیں، یہ اس کی پہچاننے کا طریقہ ہوگا نا. فعل متعدی کی پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ عربی سے اردو ترجمہ کرتے وقت فاعل کے ساتھ نے کا لفظ آئے. جیسے دیکھو ضربہ مانے اس نے مارا، اکلا مانے اس نے کھایا، اور عرفہ مانے اس نے پہچانا، حالہ کا مانے اس نے مونڈا ہے، خارا کا مانے اس نے پھاڑا، سارا کا مانے اس نے چوری کی، حالہ کا مانے، حالہ کا جو ہے نا یہ فعل لازمی ہے، حملہ مانے اس نے اٹھایا. برہان بھائی آپ یہ بیان کریں ذرا. جو لکھا ہے حضرت وہ لکھا ہے ہاں ہاں فعل لازم کی پہچان کا طریقہ. ہاں عربی سے اردو ترجمہ کرتے وقت اگر فاعل کے ساتھ نے کا لفظ نہیں آتا، یعنی اس میں فعل ہاں لازم میں فاعل کے ساتھ نے کا لفظ نہیں آتا. ہاں جیسے جالسا وہ بیٹھا، اور قعدہ قاما ذہبہ وہ گیا. ٹھیک ہے. اب اس جی کے ساتھ یعنی نے کا لفظ نہیں آتا. ہاں اور دوسرا فعل متعدی کی پہچان کا طریقہ کہ عربی سے اردو ترجمہ کرتے وقت فاعل کے ساتھ نے کا لفظ آیا. ہاں جیسے اس نے کھایا، اس نے مارا، تاربا یا اکالا. ہاں ٹھیک ہو گیا جی. اچھا تو اب اس کا جو ساری جو بات میں نے پڑھائی اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نیچے لکھیں فائدہ. فائدہ جو ہے نا ہیڈ لائن دے فائدہ. فائدہ یہ ہے کہ جی فائدہ یہ ہے کہ فعل لازمی کا فعل مجہول نہیں آتا. فعل لازمی کا ڈائریکٹ یوں لکھو، فعل مجہول کا فعل لازمی کا فعل مجہول ڈائریکٹ نہیں آتا، بلکہ حرف جار دوبارہ کے واسطے سے آتا ہے. ہاں جی. اچھا فعل فائدہ لازم کا فائدہ یہ ہے کہ فعل لازمی کا فعل مجہول ڈائریکٹ نہیں آتا، صحیح. بلکہ حرف جار کے واسطے سے آتا ہے. جی لکھ لیا سب نے؟ خالد صاحب نے لکھ لیا؟ بلکہ جار مجرور. بلکہ حرف جار کے واسطے سے آتا ہے. جی حضرت بس لکھ لیا تقریباً. جی جی آمنہ بین آپ نے لکھ لیا؟ نہیں سر لکھ لیا. اور جو جس نے نہیں لکھا ذرا وہ ذرا بتائے. لکھ لیا تو میں آگے چل. بلکہ حرف جار کے واسطے سے آتا ہے. ہاں جیسے ذاہبہ سے ذہبہ بہی.
جیسے ذہبا سے ذہب بہی، ٹھیک ہے جی. جی برہان بھائی آپ نے لکھ لیا؟ جی حضرت میں نے ہاں جی لکھ لیا. یعنی فعل لازم کا جو فائدہ ہے، فعل لازم کے بعد یعنی فعل مجہول ڈائریکٹ نہیں آتا بلکہ حرف جار کے واسطے سے آتا ہے. ہاں، فعل لازمی کا فعل مجہول ڈائریکٹ نہیں آتا. فعل لازمی کے بعد فعل مجہول نہیں، فعل لازمی کا فعل مجہول. اچھا، فعل لازمی کا فعل مجہول، ٹھیک ہے. ہاں، وہ ڈائریکٹ نہیں آتا بلکہ حرف جار کے واسطے سے آتا ہے. جیسے اسی کوئی مثال بھی بتا دیتے ہیں کہ جو حرف جار میں نے کے واسطے. جی جیسے ذہبا سے ذہب بہی. ذہبا بہی، ہاں یعنی اس میں بہی لازم آئے گا. ہاں لازم آئے گا. اصل مضارع کے بھی مجہول میں ایسا ہی ہوگا. ہاں بس یہ آگے ایک اور لائن لکھیں ہم، ٹائم کافی ہو رہا ہے، ہم نے اور سبق بھی پڑھنے ہیں. تو اور فعل اور جو ہے نا کیا ہے کہ فعل لازمی تو پڑھ لیا آپ نے. فعل متعدی اس کے اپوزٹ ہے. کس طرح کہ فعل متعدی کا فعل مجہول ڈائریکٹ آ جاتا ہے. جی جی عبد المجید صاحب آپ نے لکھ لیا؟ جی ضرور لکھ لیا، لیکن جی ایک بات پوچھنی تھی آپ سے، وہ مجھے تھوڑا سا اس میں سمجھ نہیں آ رہی تھوڑا جی سا جی وغیرہ. یہ جی جی فائل پوچھیں. اور مفعول بھی، اس میں تھوڑا جی سا جی اگر تھوڑی اس کی ڈیفینیشن کر دیں تو. فاعل کا معنی ہوتا ہے کام کرنے والا. مفعول بھی وہ ہوتا ہے کہ جس پر کام واقع ہوتا ہے. جی اس کی صحیح. آسان سے مثال یہ ہے کہ کسی کو جب مارا جاتا ہے تو جو مارنے والا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، جو مار کھانے والا ہوتا ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے جی. حضرت اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فعل لازم کے اندر جیسے ذہبا بہی ہے، اب اس میں ہوں. حرف جار اور ضمیر یہ دونوں مل کے ہی مفعول بہی بن جائیں گے. ہاں مطلب یہ کہ یہ جو بہی اصل میں جو جی ہی ضمیر ہے نا، ہی ضمیر جی جی وہ جی، مفعول بہی بن رہا ہے. وہ بھی ہاں جی وہ ٹھیک ہے. یعنی ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے اندر مفعول بہی لازم نہیں ہوتا، اور کیونکہ فعل میں ہی یعنی فاعل پہ ہی یعنی مقصد پورا ہو جاتا ہے، تو لہذا اس میں مفعول بہی ہم ضمیر کی صورت میں لے آئیں گے حرف جار کے ساتھ. ہاں وہ ٹھیک اصل میں آپ یوں دیکھیں نا، دیکھو ذہبہ کا معنی ہوتا ہے وہ گیا، ٹھیک ہے نا ہے. جی. جی تو اب اگر ہم ذہبہ کا ہم کریں گے، اس کا معنی کیا ہو گیا؟ وہ گیا گیا، وہ کس طرح؟ اس کا معنی نہیں بن رہا اس کا. ہاں، تو اس کو ذہبہ بہی بھیجا کا گیا. معنی وہ لے جایا گیا. ٹھیک ہے، وہ لے جایا گیا یا وہ بھیجا گیا. نہیں 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 نہیں، بھیجا اچھا نہیں، لے جایا. وہ لے جایا گیا. لے جانا اچھا، ہوتا ہے نا، بھیجنا لے اور جانا، چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لے جانا اور چیز ہوتی ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے جی. یہ یہاں تک ہمارا جو ہے نا یہ پورا ہو گیا حساب کتاب. اب ہم ذرا چلتے ہیں انشاءاللہ ربیہ کی طرف چلتے ہیں. تو اس طرح کے جو قواعد ہیں نا، وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کو بتاؤں. اور جو مین کام آپ کو میں نے دینا تھا وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ عربی صفحۃ المصادر موجود ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر میں آپ کی طرف یہ سینڈ کر دوں گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے، یہ پہلے دیکھیے، یہ ناصر آپ کو نظر آ رہا ہے، خارج آپ کو نظر آ رہا ہے، اس طریقے سے داخل آپ کو نظر آ رہا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 10 آپ نے فعل لازمی اور 10 آپ نے فعل متعدی لکھ کر بھیجنا ہے. جی بات سمجھ میں آ گئی ضیاء الحق صاحب؟ ضیاء الحق صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ عبد المجید صاحب؟ جی جی ضرور. ایک بار مختصر حضرت مختصر ایک بار بتا دیں. کیا مختصر میں کیا بتاؤں؟ آپ تھوڑا وہ بتائیں گے تو پھر میں بتاؤں آپ کو مختصر. نہیں نہیں، یہ جو آپ سمجھا رہے تھے کیا، میں دراصل نا اچھا اچھا.
مختصر حضرت یہی ہے. گزارش کر رہا تھا، شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ جب حرف جار لگانا ہے تو ساروں کے ساتھ ہی بھی ہی لگا دینا ہے، یا یعنی بی والا ہی حرف جار لگانا ہے، یا دوسرے حرف جار بھی آ سکتے ہیں؟ نہیں وہ بے ہی لگانا پڑتا ہے، بے ہی لگانا پڑتا ہے. اچھا، سب کے ساتھ بھی ہی لگانا پڑتا ہے. ہاں لیکن اگر دو ہوں جیسے زوہیبا تو کی جگہ، بہما. تو یعنی اسی طرح یعنی اس کے متعلقہ جو بھی ضمائر ہیں وہ ہاں استعمال جیسے ہوں گے، دیکھو نا، لیکن حرف جار بھی آئے گا. ہاں ذوہبا بہی، ذوہبا بہما، ذوہبا بہم. ٹھیک ٹھیک ہے نا، ذوہبو بہم. ٹھیک ہے نا، ذوہبت صحیح. بہا. اب اسی طرح دخیلا جیسے ہے، دخیلا بھی، دخیلا ہاں بیہا، اسی طرح دخیل. بہما، بہما ہاں جی ہاں. ہاں جی ٹھیک ہے، دخیلو بہم. جی جی ٹھیک. جی. اچھا جی، تو اب ذرا سنیے ذرا، یہ جو ہے نا آپ نے 10 مصادر جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لازمی اوپر لکھنا ہے فعل لازمی، نیچے اس کے مصادر 10، اور ادھر فعل متعدی، نیچے اس کے مصادر 10. ٹھیک ہے جی. جی ہینڈ ریس کیجیے تاکہ حضور مجھے پتہ یہ چلے. جی جی. جی حضور ایک سوال یہ ہے، جو لازم اور متعدی اس کا ترجمہ سے ہی پتہ چلے گا نا، کیونکہ دونوں کا وزن تو برابر ہے. وہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ جب آپ ترجمہ کریں گے نا تو فاعل کے جی ساتھ نے کا لفظ آئے گا. جیسے دیکھو، زارا پا مانے مارا اس نے، جالا سا مانے وہ جی بیٹھا، جی راہا مانے وہ گیا. وہ ترجمہ آلریڈی کتاب میں دیا ہے نا. ہاں کتاب میں ہے. جی جی. جی ٹھیک ہے جی. جی آگے چلیں. اچھا حضرت، ایک چھوٹا سا معذرت کے ساتھ، جیسے غسالہ ہے، ٹھیک ہے، ہاں اب اس کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں اس نے غسل کیا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ نہایا. ہاں وہ نہایا گیا. نہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اس طرح تو دونوں بھی اس میں نے آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آیا، جیسے ہاں غسالہ وہ نہیں، نہایا. یہ جو ہے نا، یہ جو اصل میں جو جس میں نہیں آتا نا، ایک دو دو جب ترجمے بن رہے ہوں اور جس میں نے آئے، ایک میں نے آئے ترجمے میں، دوسرے ترجمے میں نے نہ آئے، تو وہ فعل لازمی ہوتا ہے. اچھا، وہ پھر لازم ہوتا ہے. ٹھیک. اس نے غسل کیا اور وہ نہایا، تو اصل میں جو وہ غسل کیا ہے نا، یہ اردو ترجمہ نہیں ہے. اچھا صحیح ہے، اردو ترجمہ ہے وہ نہایا. وہ نہایا. نہیں سمجھے بات؟ نہیں نہیں، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. ہاں تو اس لیے جو ہے نا آپ یہ غور کریں کہ جس میں نے کا لفظ دونوں صورتوں میں آئے، دونوں ترجمے کریں تو آپ دونوں نہیں آئے، اور اگر ایک ترجمہ آپ نے کیا دوسرے ترجمے میں نے کا لفظ نہیں آ رہا تو وہ فعل لازمی ہوگا. واصلہ جید یہ فعل لازمی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا حضرت، میرا ایک کوشچن تھا کہ جو ہم نے 10 فعل لازمی لکھنے ہیں انہیں کو ہم بھی لگا کے فعل متعدی بنا سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، یعنی آپ نے یوں لکھنا ہے نا، اوپر لکھنا ہے فعل لازمی، پھر آپ نے لکھنا ہے مصدر، پھر اس کا فعل ماضی معروف کا صیغہ، اور ساتھ میں فعل کیا کہتے ہیں اس کو، فعل ماضی مجہول کا صیغہ با معنی. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے دوسرے پیج پر اوپر لکھنا ہے فعل لازمی، وہ فعل متعدی لکھنا ہے، پھر اب اس کے آگے لکھنا ہے آپ نے فعل ماضی معروف، پھر آگے آپ نے لکھنا ہے فعل ماضی مجہول. جی سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں حضرت، صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں یہ نا، یہ 1 منٹ میں آپ کو سامنے ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے گا. 2 منٹ لگ جائیں گے ہمیں، لیکن چلو آپ کے لیے فائدہ ہو جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل آپ نے جانا ہے اپنے جو ہے نا اس پر، کاپی آپ نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی. یہ اس طرح ہو گیا. یہاں پر آپ نے لکھنا ہے فعل ماضی، یہ آپ نے لکھنا مصدر. ٹھیک ہے جی. مصدر لازمی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے آگے جا کر اس کا لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے، فعل ماضی، فعل ماضی معروف. ٹھیک ہے جی. جی اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اس کا ترجمہ.
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے فعل ماضی مجہول. ٹھیک ہے جی. جی پھر آپ نے اس کا لکھنا ہے تفعیل. اب بات سمجھ میں آ گئی. یوں جو ہے نا اپنے سائڈ میں یعنی یہاں پر یعنی یہ اس کے نیچے آپ نے ترجمہ لکھنا ہے, فعل ماضی مجہول لکھنی ہے. یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ابھی؟ جی جی بالکل سمجھ آ گیا. جیسے نصر ینصر ناصرون اس کا مصدر ہے. نہیں، ہاں, ناصرون تو اسم فاعل ہے نا اس کا. نصرن اس کا مصدر ہے. نصرن. نصرون مصدر آ جائے گا. ناصرہ ہاں فعل ماضی معروف آ جائے گا اور اس ہاں کا ترجمہ آ جائے گا اس نے مدد کی. اور نصیرہ بھی ہی اس کا فعل مجہول آ جائے گا. نہیں دیکھیں نا, آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا. نوسیرہ بھی اس کا نہیں آئے گا. جو فعل لازمی ہے, فعل لازمی کے ساتھ نوسیرہ بھی لگے گا. جو فعل لازمی نہیں ہے اس کے ساتھ نہیں لگے گا. جی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے, وہ پڑھیں گے دوبارہ حضور انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں جی, میرے خیال ہے برہان بھائی آپ نے اس کو آسان طریقے سے بیان کریں تاکہ ہمارے بھائیوں کو نا یہ پتہ چل جائے. اچھا جی, جی برہان بھائی تو نہیں تھے, کوئی اور ہے جو اچھے جی طریقے سے؟ جی حضرت صاحب, وہ میں ریجوائن ہو گیا تھا. ہاں جی جی بتائیں. جی حضرت شروع سے پڑھو. ہاں شروع سے نا, یہ جو ہے نا ایک مرتبہ سب جتنے بھی بہن بھائی موجود ہیں نا, آپ جی اچھے طریقے سے ذرا اس کو سن لیجئے. جی جی ہاں جی, میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھو. اچھا یہ ہو نہیں, جائے. وہ جی میں عرض یہ کر رہا تھا جو پیچھے آپ نے قواعد پڑھا نا, فعل لازمی اور فعل متعدی کی تعریف, اچھا پھر وہ اس کا جو پورا پہچاننے کا دہرا دو. طریقہ. ہاں وہ دو رہا تھا. ہاں جی پورا میں دہرا دیتا ہوں. فعل کی بنیادی طور پہ دو اقسام ہے. نمبر ایک فعل لازم, نمبر دو فعل متعدی. سب سے پہلے تو اس کی تعریف ہے کہ فعل لازم کی تعریف یہ ہے کہ اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل پر یعنی فقط فاعل پر پورا ہو اور مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو. جیسے اس کی مثال ہے جالسا, کاما, ذہبا, کہ وہ گیا. ٹھیک ہے. اور فعل متعدی کی تعریف یہ ہے کہ اس فعل کو کہتے ہیں جو کہ فاعل اور مفعول بھی فاعل پر پورا نہ ہو اور اسے مفعول بھی کی بھی ضرورت ہو. جیسے اکالا, اب یہاں پہ کھایا, اب یہاں پہ نہیں پتہ چل رہا, یہاں پہ یہ کہا جائے گا اس نے کھایا, یا داربا اس نے مارا. ٹھیک ہے. دوسرے اس کی پہچان, عربی سے اردو ترجمہ کرتے وقت, اب یہ پہلی جو پہچان ہے وہ فعل لازم کی پہچان میں دہرانے لگا ہوں. عربی سے اردو ترجمہ کرتے وقت فاعل کے ساتھ نے کا لفظ نہیں آتا. جیسے ذہبہ میں وہ گیا, غسل میں وہ نہایا, اس میں نے کا لفظ نہیں آیا. فعل متعدی کی پہچان ترجمہ کرتے وقت فاعل کے ساتھ نے کا لفظ آئے. جیسے اس نے کھایا, اکلا, داربا اس نے مارا. ٹھیک ہے. فائدہ, اب پہلے فائدہ فعل لازم کا بیان کرنے لگا ہوں. فعل لازم کا فعل مجہول ڈائریکٹ نہیں آتا بلکہ حرف جار کے واسطے سے آتا ہے. اس کی مثال یہ ہے ذُہِبَ بِهِ. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ میں با حرف جار ہے اور ہی اس میں جو ہی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. ہا ضمیر ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. ذُہِبَ بِهِ. اب اسی طرح جو فائدہ ہے میں اس کا بیان کرنے لگا ہوں فعل متعدی کا, کہ اس کے اندر فعل متعدی کا فعل مجہول ڈائریکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ابھی ہم نے کرنا ہے ہوم ورک وہ یہ ہے کہ 10 فعل لازم اور 10 فعل متعدی کی مثالیں اس طرح لکھنی ہے کہ سب سے شروع میں ہم مصدر لکھ لیں گے, اس کے بعد ماضی معروف جیسے غاسلا, دارابا یا اس طرح جو بھی ہے, اور اس کے بعد اس کا مجہول غسیلا, دوری با, اور پھر یہ اسی طرح یہ 10 آ جائیں گے فعل لازم کی مثالیں اور 10 آ جائیں گی فعل متعدی کی. جی, جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ سارے ہینڈ ریس کریں تاکہ ہم آگے چلیں. جی خالد صاحب. جی آمنہ بہن, رافع بیبی. جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا نا. ابھی میرے خیال میں کہ یہ اب ہمیں دقت نہیں ہوگی, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی ابھی. کیا خیال ہے, ابھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے اس حضرت طرح ہے یہ نا؟ صحیح ہے، لیکن نا ایک تھوڑی سی اگر آپ ایک ایگزامپل دے دیں، جیسے وہ پہلی لائن آپ نے لکھی تھی نا، ہاں مصدر کے جی نیچے جی کیا آئے گا، فعل ماضی کے نیچے کیا آئے گا، اس کا ترجمہ کیا آئے گا، فعل ماضی مجہول. میں ذرا وہ لکھ کر دے رہا ہوں، چلیں آپ کو 2 منٹ لگیں گے، لیکن یہ کہ ضرور لکھ کر دیتا ہوں، آپ صرف کو ایک ایک بتاتا ایک ایک اچھا سیگا لکھیں اچھا مثال. حضرت، اس کی وہ بھی تو ہم اس طرح بھی تو مثال کر سکتے ہیں نا کہ ہوں۔ ہاں یکریما بھی، جو ہاں پوریما یکریما بھی، ہاں یکرمو بھی جو تھا، جی جی وہ بھی یعنی اسی کی مثال آ جائے گی نا، یا فعل لازم کی. ہاں ہاں جی 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 یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے اسکرین پہ آپ کو؟ جی نظر آ رہا ہے حضرت. جی اب ذرا دیکھیں، ہم نے کیا کرنا ہے کہ 1 منٹ ذرا، ہم نے یہ ڈائریکٹ جو ہے نا، یہ میں ادھر آ دیتا ہوں، یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ مصدر لکھا ہوا ہے نا، یہاں پر ہم نے لکھنا ہے جالاسا. ٹھیک ہے جی، یہ جالاسا آ گیا. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے آگے کرنا ہے اس کو، یہ فعل لازمی ہم نے لکھنا ہے، فعل لازمی، یہ فعل لازمی آ گیا، سوری یہ جلوس مصدر ہے، سوری مصدر ہے جلوس. ٹھیک ہے جی، جی مصدر کیا ہے؟ جلوس ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں جلوس مصدر آ گیا. پھر ہم جائیں گے کس کی طرف؟ فعل ماضی فعل معروف. لازمی کے نیچے آئیں گے ہم. ٹھیک ہے نا؟ اب ظاہر بات ہے مجھے تھوڑا اس میں وہ نہیں ہے، ٹائم لگ رہا ہے میرا. تو اب دیکھیں جالا، ٹھیک ہے جی، یہ ماضی معروف آ گیا. ابھی میں نے ترجمہ اس کا لکھنا ہے وہ بیٹھا. ٹھیک ہے نا جی، ترجمہ وہ بیٹھا. ٹھیک ہے جی، اب چونکہ اس کے ساتھ نئے کا نہیں آ رہا نا، تو اب اس کا جو فعل مجہول آئے گا وہ کیا آئے گا؟ جولیسا. جولیسا بہی. ٹھیک ہے جی، جی جولیسا بہی. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا وہ بٹھایا گیا. ٹھیک ہے. جی سمجھ آ رہی ہے بات یہ؟ جی ٹھیک ہے حضرت، بہت شکریہ. ہاں، تو اس طرح آپ نے جو ہے نا یہ کرنی ہے. حضرت ایک معذرت کے ساتھ، جیسے جولیسا بھی، تو یہ ہے نا کہ وہ بٹھایا گیا، اگر ہم نے ایسا کہنا ہو کہ ان زیادہ نے اس ایک کو بٹھایا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ یہاں پہ تو ہے نا کہ وہ بٹھایا گیا. اس کے ساتھ اجلاسا آئے گا. اچھا وہ الگ ہے لفظ، بس ٹھیک ہے. ہاں وہ علیحدہ ہے، وہ فعل وہ جو ہے نا باب افعال پر ہم جائیں گے. اچھا بس ٹھیک ہے، میں ابھی ہم یہیں پہ رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی کافی سمجھ آیا سب کو، یا تھوڑا بہت جو ہے نا یہ ہے پریشانی ہے؟ جی جی حضرت، سمجھ آتا یہ آپ نے جیسے یہ جلوس سے جالاسا ہو گیا، اور جی جی، غسالہ سے پھر اس کا مصدر کیا بنے گا؟ غسول. وہ سیلا بہی. نہیں نہیں، پہلے مصدر کیا بنے گا اس کا؟ مصدر لازمی جو اس کا پہلا. مصدر یہ دیکھیں، یہ مصدر جو ہے نا اس کا آرام سے یہ جتنے ہیں نا یہ مصدر بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں خروج، نصر، یہ ادھر ہے نا یہ مصدر نشان یار، دیکھیں یہ مصدر ہے. ہاں جی جی بالکل سمجھ آ گیا. النصر یہ مصدر ہے. النصر، یہ خروج، دخول، الف لام آ جائے گا. قعود. جی جی ٹھیک ہے نا جی، الف لام، اس طریقے سے آپ دیکھیں یہ سارے مصدر ہیں. الحرب، یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی، سمجھ آ الاسر، گیا. جی الستر. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ہمارا ٹائم تو کافی لگ گیا ہے، چلیں ہم آگے چلتے ہیں. میرے خیال میں کہ یہ آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہے، میں ذرا آپ سن لینا، یہ تھوڑا بہت وہ کرتا رہا. جی عبد المجید صاحب، آپ نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے جی، یہ پہلے کا تھا؟ وہ بس پہلے کا کوئی ہاتھ لگا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا چلا. ہاں چلیں آگے چلتے ہیں ہم. جی اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھو. مبشر صاحب ذرا جلدی جلدی بتاتے جائیے تاکہ ہم آگے بھی ہماری جو ہے نا وہ کتابیں رہتی ہیں ہم اس کو پڑھ لیں. جی مبشر صاحب بتائیے، آپ اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھو. جی حضرت. جی کون سا حضرت؟ پہلا؟ ہاں اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھو. جی دا دا یدا کا
دا یدا کا الر راسی نہیں جی راسی کا جی عبد المجید صاحب صحیح بتایا مبشر بھائی نے. جی ضرور میرے مطابق تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یادہ کا لگتا سے. الراس سے. جی عمران بھائی آپ بتائیے جی صحیح دا بتایا. دا یادا کا الا راسی کا اپنے سر الراس پہ. ہاں جی جی ضیاء الحق بھائی آپ بتائیں اپنا سیدھا ہاتھ اپنی الٹی ٹانگ پر رکھو. جی اپنی الٹی ٹانگ پر. جی دا جی معذرت جی میں سمجھ. جی میرے خیال میں جامع صاحب نے وہ جو ہے نا فرات افزا کے نام سے کیا ہوا ہے جوائن. جی جی حضور جی حضور. اچھا اپنا سیدھا ہاتھ اپنی الٹی ٹانگ پر رکھو. تھوڑا پریکٹس کیا نہیں. اچھا آگے چلتے ہیں ذرا ہم. آگے ہے جی خالد صاحب. جی خالد صاحب آپ بتائیے کہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنی الٹی ٹانگ پر رکھو. جی دا ید الیمنا علی الرجل الیسری. جی اس کی کوئی تصدیق کرے گا؟ جی مبشر بھائی صحیح بتایا انہوں نے. نہیں حضرت مجھے جہاں تک سمجھ میں آیا یدا کل یمنا ہونا چاہیے حضرت. ہاں دا یدکل یمنا علی رجلکل یسرا. جی ٹھیک ہے حضرت. ٹھیک ہے معذرت. جی. جی جی ہاں ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں ہم ذرا. جی آمنہ بن آپ بتائیں اپنا سیدھا ہاتھ اپنی ناک پر رکھو. دا یادا کا نہیں یادا کل یسرا علی انفکا. سیدھا ہاتھ ہے. یمنا یادا کل یمنا اللہ علی انفکا. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. جی احمد رضا صاحب آپ بتائیں کیا تم اپنا ہاتھ اپنی ناک پر رکھتے ہو؟ اچھا یہ کیا کے لیے کیا عربی آئے گی؟ آئینہ. حل حل حل. اچھا کیا تم اپنا کیا تم اپنا ہاتھ اپنی ناک پر رکھتے ہو؟ الیدا کا الیدا کا الا انفکا. جی جی کوئی اور ہے کہ جو اس کو مکمل کرے اچھے طریقے سے؟ ایک منٹ مشر بھائی آپ نے تو بتایا ہے. جو جنہوں نے نہیں بتایا ذرا ہم اس کی طرف جاتے ہیں. عبد المجید صاحب نے بتا دیا. اس کے بعد جو ہے احتشام بھائی. جی احتشام بھائی آپ بتائیں کیا تم اپنا ہاتھ اپنی ناک پر رکھتے ہو؟ احتشام بھائی. اچھا جی امام صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ اچھا جی اس کے بعد ہے پھر جو ہے محمد ذیشان صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کی طرف؟ جی جی آ رہی ہے بس. جی آ رہی جی ہے. آ رہی ہے حضرت آ رہی ہے آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جی آگے ہے میرے خیال میں ہمارے رافع بہن. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اس کا ترجمہ کریں بہن کہ کیا تم اپنا ہاتھ اپنی ناک پر رکھتے ہو؟ حل دادا یادا کا الا انفکا. ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. بہت زبردست. جی اچھا جی نہیں بلکہ میں اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتا ہوں. امام صاحب اور احتشام صاحب میں سے کوئی بھی سنائے. امام صاحب اور احتشام صاحب میں سے کیونکہ ان دونوں نے ابھی تک نہیں سنایا. ذیشان رضوی صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ جی آمنہ بین آپ بتائیں. لا بل انا اداؤ یادا کا الا انفکا. جی نہیں بلکہ میں اپنا ہاتھ کیسے اپنا ہاتھ کی کیا بنے گی؟ یادا کا یادا کا معنی ہوتا ہے تمہارا ہاتھ.
अच्छा, दादा का फिर आएगा। यदि यदि जब जो है ना मुतकल्लिम का सीगा हो तो फिर उसके लिए यदि का अच्छा, लफ्ज होगा, और अगर मुखातब का हो तो फिर यदा का, गायब का हो तो फिर यदा हो। जी सर। जी बोलें। यदि हाँ, ला ला बल, बल ला बल अना आदाऊ यदि यदि, अदाउ यदि अला राशिका, राशि। राशि, यदि और राशि आएगा। हाँ, यदि और राशि आएगा, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि तुम अपना हाथ अपने सर पर रखो तो फिर इसका ये होगा हाँ कि दा यदा का अला राशि का। हाँ जी। कुछ समझ में आया? जी सर। जी दिया साहब आप बताएं इसके। जी नहीं, बल्कि मैं अपना हाथ अपने सर पर रखता हूँ। जी जी हाँ, मैं जी कौन सा जुमला था? चलें जी आगे नहीं आप बल्कि, बताएं। क्या क्या तुम्हारा जी दोस्त अपना हाथ किताब पर रखता है? जी जी। हल हल यादाऊ सदीकु का यादाऊ अलल किताब। जी मुबशर भाई इसकी तस्दीक करें। जी हजरत, मैं सुन नहीं पाया इनका। वैसे मेरे हिसाब से ये आना चाहिए हजरत, हल सिद्दीकू का यदाहू 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 अला अलल किताबी। जी माशाल्लाह, ठीक है। हल सदीको का यदाऊ यदहू अलल किताबे। जी हाँ, मेरा दोस्त अपना हाथ किताब पर रखता है। बुरहान भाई की बारी है। जी जी हाँ के लिए हो जाएगा नाम, मेरा दोस्त सदीकी, और यदाहू अलल किताब। यदहू अलल किताबे। यदाहू अलल किताब, हाँ जी। जी अब्दुल मजीद साहब की बारी है। जैद अपना हाथ साइकिल पर रखता है। अब्दुल मजीद साहब सुन रहे हैं? जी जैदुन दा जैद अपना यदा का, हाथ, हाँ, जैदुन जैदुन दा 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 यदा का अला दराजतुन। जी इसकी तस्दीक करें क्या कोई? जी आमना बहन, आप बताएं। जैद अपना हाथ साइकिल पर रखता है। सही। यदा को अला दराजती। नहीं, जैद अपना हाथ साइकिल पर रखता है। जैद यदाउ हाँ यदा को अला दराजती। हाँ तुन। माशाल्लाह, ठीक। अलद दराजते, जैदुन यदऊ यदहू अलद दराजते। ठीक हो गया। जी मैं अपना हाथ मोटर पर रखता हूँ। बशर भाई। जी हजरत, मैं बताऊं। जी जी जी, अना अदाऊ अना अदाऊ यदी अला सय्यारती। मैं अपना हाथ अपना हाथ मोटर अपना पर हाथ रखता हूँ। मोटर पर रखता हूँ। अना अना अदाऊ यदी अला अलस अलज अलस सय्यारती। सय्यारती जी सलास सय्यारती। जी जी हजरत। जी राफे बेन वो अपना हाथ अपनी उल्टी टांग पर रखता है। यादहू यादहू अला अला रिजली रिजली हिल मफूल भी आएगा ना, फेल के बाद मफूल भी आएगा। यादाऊ के बाद आ जाएगा यादाहू, यादाऊ यादाहू अला। यादहू हाँ, यादहू अला यादहू रिजल, अला रिजलिहिल युसरा।
दोबारा कहें। अला यादव यादहु अला रिजली हिल युसरा। हाँ ठीक हो गया, माशाल्लाह। ठीक है माशाल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, मेरे ख्याल में जो होमवर्क है दो बहनों की तरफ से मौसूल हुआ था, और जो हमारे भाई हैं वो काफ़ी तादाद में जो है ना वो इस हवाले से थोड़े गैर हाजिर रहे। तो आपने ना होमवर्क को नहीं छोड़ना, असल में आपकी पढ़ाई होमवर्क होती है। ये जहाँ पर तो आपको तरीका सिखाया जाता है ना, वो आपका असाइनमेंट, जिसको कहते हैं ना असाइनमेंट। अगर आपने असाइनमेंट तैयार नहीं किया ना, तो आपको इतना फायदा नहीं होगा। फायदा तो होगा लेकिन ये कि इतना कामिल फायदा नहीं होगा। तो आप जो है ना थोड़ा वक्त निकालें, और जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि आप ना रोजाना की बुनियाद पर जो आपका होमवर्क हो, कम से कम आप उसमें लेट ना हो। मेरे ख्याल में आमना बहन आपकी तरफ से भी नहीं आया शायद। सर मैंने भेजा है। आपकी तरफ से आया, चलो फिर मेरे नाम का नहीं पता चला। जी राफे बहन आपकी तरफ से आया था। जी जी मेरी तरफ से भी आया था। अच्छा खालिद साहब आपकी तरफ से। हजरत नहीं है, मेरा एक क्वेश्चन था जी हजरत। जी जैसे ये लास्ट वाला था जुमला, जी जी। वो अपना हाथ अपनी उल्टी टांग पर रखता है, यादाउ यादाहू हाँ रिजलिहिल युसरा। इसमें जो फेल के बाद आ गया मफूल भी, तो फाइल जो है वो यादाउ के अंदर पोशीदा है, हाँ वो हाँ बिल्कुल। हाँ 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 जी बिल्कुल। ठीक है। तो इसका अरबी का तरीका ये होता है कि पहले फेल आता है यादाउ, उसके बाद मफूल भी आता है, हाँ और उसके अगर बाद आता है जार मजरूर। ठीक है, और अगर फाइल जो होता है अगर सामने लफ्जों में मौजूद हो, तो वो फिर किस नंबर पर आएगा? वो फेल के बाद आएगा। फेल के बाद फाइल, फिर मफूल भी आएगा। हाँ जिस तरह देखो ना, अगर यूं हो कि भाई मैं यूं कहूँ कि जैद रखता है, जैद रखता है, तो अब क्या हो जाएगा, यादाऊ जैदुन यादाहू अला रिजलिहिल युसरा। ठीक है। और जैद जैद अपना यहाँ हाथ, जुमला जैद जी। जुमला इसमिया अगर बनाना हो, तो फिर जैदुन यदाउ आ जाएगा, यदाउ की जमीर जैद की तरफ लौट जाएगी। हाँ और अगर जुमला फेलिया बनाना हो तो फिर यूं बनेगा, यादाऊ जैदुन यादाहू अला रिजलिहिल युसरा। ठीक है हजरत, बहुत शुक्रिया। चले जी अब जरा हम आगे चलते हैं। ये अब जो है ना आपके लिए होमवर्क ज्यादा होगा, क्योंकि आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं। इस वजह से हम जरा सिर्फ यही सबक पढ़ते हैं, उसके बाद ये पूरी मश्क आपके हवाले होगी। कादम उनका माना होता है पैर, पाँव। ठीक है ना जी, ये पीर नहीं है, पैर माने पाँव। इसबा माने उंगली, शफातुन माने होंठ, आइनुन माने आंख, सदरुन माने सीना, जहरुन माने पीठ, बतरुन माने पेट, फाखिरुन माने रान, अददुन माने बाजू, साइदुन माने कलाई, कम माने कितना या कितनी, लिसानुन माने जुबान। कम कदमन लाका तुम्हारे कितने पाँव हैं, ली कदमाने मेरे लिए दो पाँव हैं, कम इसबान लगा तुम्हारी कितनी उंगलियां हैं, ली इशरून इसबान मेरे लिए 20 उंगलियां हैं। जैदुन लहू शफताने व आइनाने व उदुनाने व फाखिजाने व अदुदाने व साइदाने व लहू सदरुन वाहिदुन व जहरुन वाहिदुन व बतरुन वाहिदुन व अनफुन वाहिदुन। जी बुरान भाई, ये इसका तर्जुमा बहुत आसान है, आप करें जरा। हाँ जी, ये अगर यहीं से शुरू कर लेता हूँ। पहले जैद के पास जैद के शफतान, लिए, हाँ जैद के लिए शफतानी दो होंठ हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो राने हैं, दो बाजू हैं और दो कलाइयाँ हैं। वलहू और उसके पास एक सीना है और एक जहरुन क्या था, एक पीठ है और एक पेट है और एक नाक है। हाँ आदा आदाउ इसबाई अला शफती, इसका तर्जुमा कौन करेगा, बहुत आसान तर्जुमा है जी। जी राफी बीबी आप करें। मैं रखता हूँ इस बाई अपनी उंगली लाशाफती अपनी होंठों पर। मैं अपनी उंगली अपने होंठों पर रखता हूँ। जी माशाल्लाह ठीक हो गया जी। अच्छा तो उसके बाद है फिर, ये तमरीन है, ये तमरीन नहीं है बल्कि ये सबक है। ठीक है ना जी। तो अब आपका होमवर्क यही है कि ये सिर्फ हम तर्जुमा के ये कर लेते हैं सबक का, उसके बाद फिर जी अमना बेन आपकी बारी है। दा इस का अला उज़ूने का, रखता हूँ इस बका अपनी उंगली अला उजुनी का अपने कानों पर। मैं अपनी उंगली अपने कान पर रखता हूँ। जी बुरान भाई सही तर्जुमा किया बहन ने।
अच्छा, इस बा का ये तो हो जाएगा कि तुम्हारा हो जाएगा, हाँ ठीक है। और ये यानी हाजिर के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। अला उजुनी का ये भी हाजिर के लिए है कि सामने वाले को, मुखातिब को इशारा दे रहा है ये कि ये ये जैसे तुम्हारा, अमर का सीगा है, रख अपनी उंगली अपने कान पर। हाँ हाँ, अपनी उंगली अपने कान पर रखो। हाँ जी आमना बहन समझ में आ गया? जी सर। हाँ। जो ना अदाओ इस वही अला ओजोनी, इसका तर्जुमा करेंगे जामी साहब। जी जामी साहब सुन रहे हैं? जी अहमद रजा साहब आप करें। अपनी उंगली अपने कान पर रखो। नहीं नहीं नहीं, अदाओ का माना क्या बनता है? आडा का मतलब है रखो। अदाओ मुतकल्लिम का सीगा, इसका माना है मैं रखता हूँ। अच्छा ठीक है। जी जामी साहब। जी जामी साहब। जी अब्दुल मजीद साहब आप बताएं। जी आदा इस वही अला उजुनी, मैं अपनी उंगली अपने कान पर रखता हूँ। दा यादा का अला साइदे का, इसका तर्जुमा करेंगे मुबशर साहब। जी सर। साइदी का मतलब, साइद उनका मतलब क्या होगा? मैं थोड़ा कलाई सा कलाई ध्यान से आपने नहीं ऊपर समझा। पढ़ी नहीं है, कलाई साइद माने ठीक कलाई। ठीक ठीक ठीक। जी 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 जी। तो मतलब अपनी कलाई को अपने हाथ पर रखो। जी, इसकी तस्दीक करें बुरहान भाई। जी, दा अमर का सीगा, यदा का अपना हाथ, अला साइदी का अपना हाथ अपनी कलाई पर रखो। जी यदि अला साइदी, खालिद मंजूर साहब तर्जुमा करेंगे। जी, यदि अला साइदी, मैं अपना हाथ अपनी कलाई पर रखता हूँ। ये रखता हूँ किसका माना है? तो वो नहीं है यहाँ पे, यदि मेरा हाथ मेरी कलाई पर, ये आएगा इसका हाँ माना, है, मेरा हाथ मेरी कलाई मेरा पर। हाथ मेरी कलाई पर है। ठीक है, ये है जो माना आ रहा है हजरत, ये जुमला इसमी है इस वजह से। जी जी जी। ठीक है, वो शुक्रिया। फाखिदुन सगीरतुन, इसका माना करेंगे रीशान साहब। जी जिया साहब आप बताएं, क्योंकि आप जेड के साथ शुरू होते हैं ना, तो आप बिल्कुल नीचे हैं, इस वजह से जी तवज्जो थोड़ी कम जाती है आपकी तरफ। जी फाखिदुन सर सगीरतुन। जी बिस्मिल्लाह। जी। जी छोटी छोटी रान। फाखिदुन कबीरतुन, इसके जी ऊपर है बड़ी डान। मुबशर साहब। जी जी ठीक हो गया। साइदुन तवीलतुन। जी ये जी अहमद हजरत। जी जी मुबशर हाँ, साहब बताएं। तवील मानी सर लंबी, मतलब कलाई, लंबी कलाई। और कसी मानी छोटी, छोटी कलाई। हाँ, लिसानुन तवीलुन राफे बैन, लंबी जुबान। लंबी जुबान, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद अब ये सवालात हैं, ये आपने याद करने हैं। और आपने ये जो है नीचे, ये जो है तर्जमा, ये आपने करना है। हमें तो बहनें बहुत सपोर्ट कर रही हैं माशाल्लाह, वो सही लिख रही हैं और काफ़ी हद तक जो है ना मेहनत कर रही हैं। लेकिन ये कि मर्द हज़ार की तरफ से जो है ना थोड़ी बहुत कमी दिखने मिल रही है कि वो नेट क्या कहते हैं इसको, होमवर्क जो है वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। तो अब कौन कौन भेजेगा, जरा हैंड रेस कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप सब भेजेंगे। जी माशाल्लाह, ये ठीक है जी। सफर इंशाल्लाह, इस दफा मैं भी भेजूंगा इंशाल्लाह। कभी कभी भेजता, असल में हम लोग ड्यूटी पे होते हैं दिन में, बस हाँ शाम में हाँ। आके बस आज भी जब क्लास शुरू हुई उस टाइम मैं भी रोटी बना रहा था। अच्छा अच्छा, चले हांडी बनाई कोई नहीं, आके, अल्लाह हांडी बना ताला के में। जल्दी जल्दी खाना, बस जल्दी जल्दी खाना बनाया, साथ में नमाज पढ़ी तो क्लास शुरू हो गई। तो मतलब ये मगर कि अभी नमाज आपके पढ़ते हैं तो आपके मगर की जॉब नमाज करते पढ़ते हैं? हैं। जी मैं सऊदी अरब में जॉब करता अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलें, अल्लाह ताला बेहतर फरमाए, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। चलें, उसके बाद अब ये है ना, हम बाहर शरीयत की तरफ आते हैं। ठीक है ना, ये 13 हमने पढ़ लिया था।
اب 14 جو ہے نا شفاعت بالمحبت. جی برہان بھائی آپ باری باری ایک ایک پڑھتے جائیں. جی برہان بھائی. جی شفاعت بالوجاہت آگے نا. یہ شفاعت بالمحبت ہوگی ابھی, وہ کل اچھا ہم نے پڑھ لی تھی. ہاں جی 14 نمبر پہ وہ شفاعت جس کی قبولیت کا سبب متشفع الیہ ہے. مستشفع الیہ. اچھا متشفع الیہ جس سے سفارش کی گئی کی شفاعت کرنے والے سے محبت ہے. جی آگے چلیں برہان. اس کے بعد مبشر بھائی شفاعت بالاذن. شفاعت بالاذن یہ سر اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے لیے شفاعت کی گئی ہے شفاعت کرنے والا مستشفع الیہ کے سامنے اس کی شفاعت پیش کرنے کی اجازت ہو. جی جی برزخ خالد منظور صاحب. جی برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں. دنیا اور آخرت مطلب یہ کہ قبر کا جو عالم ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے نا یہ. جی 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 سمجھ آگے. جی سمجھ آئے. جی اس کے بعد ذیشان صاحب کی باری ہے. جی ذیشان صاحب آپ پڑھیے ایمان. جی ایمان سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں ایمان کہلاتا ہے. اس کے بعد عبد المجید صاحب کی باری ہے ضروریات دین. ضروریات دین اس سے مراد وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت، انبیاء علیہ السلام کی نبوت، جنت و دوزخ وغیرہ. ہاں ما تریدیہ آمنہ بیان کریں گی. ما تریدیہ. اہل سنت کا وہ گروہ جو فروعی عقائد میں امام شیخ ابو الحسن اشعری نہیں اہل سنت کا وہ گروہ جو فروعی عقائد میں امام علم الہدا حضرت ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کا پیروکار ہے وہ ماتریدیہ کہلاتا ہے. اور ماشاءاللہ ہم سب ماتریدی ہیں. ہم سب جتنے بھی ہیں ہم جی فروعی مسائل میں ہم کس کی اتباع کرتے ہیں؟ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی. جی جی سب جو ہے نا کیا ہے کون ہے؟ الحمدللہ ہم کیا ہیں؟ ماتریدی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک ہے اشاعرہ. وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر جو ہے نا آپ کو بتائیں گے. یہ صرف یہ اشاعرہ آ رہے ہیں. اب دیکھیں آگے. جی رافع بین کی باری ہے اشاعرہ. اہل سنت کا وہ گروہ جو ایک آدمی امام شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیروکار ہے وہ اشاعرہ کہلاتا ہے. ہاں یاد رکھو ماتریدیہ اور اشاعرہ یہ دونوں حق پر ہیں. دونوں حق پر ہیں یہ یاد رکھنا. ماتریدیہ اور اشاعرہ جو ہیں یہ دونوں حق پر ہیں. جو فروعی مسائل ہیں ان میں ہمارا تھوڑا بہت اشاعرہ سے اختلاف ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے آپ کی خدمت میں. یہ ہے کہ ماتریدیہ اور اشاعرہ. مبشر صاحب ماتریدیہ اور اشاعرہ صاحب کیا ہیں؟ دونوں حق پر ہیں. ہم کون ہیں؟ ماتریدیہ. تو یہ دونوں ہے. دیکھو نا لکھا اہل سنت کا وہ گروہ ایک. نمبر 2 اہل سنت کا وہ گروہ. یعنی دونوں اہل سنت کے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو ہے نا یہ گروہ بالکل تابعین میں سے ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے نا یہ جس پر جو ہے نا وہ صحابہ تھے یہ گروہ ان پر تھا. تو اس وجہ سے یہ حق ہے یہاں پر. جی احتشام بھائی. حضور ایک یہ جو یہاں پہ فرمایا گیا ہے وہ گروہ جو فروعی عقائد سے کیا مراد ہے؟ اس سے تھوڑا اگر تھوڑی ڈیٹیل کر دیں. فروعی عقائد سے جو ہے نا وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو اصولی عقائد. جس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ اصولی عقائد کیا ہیں کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور سب انبیاء پر ایمان لانا وغیرہ وغیرہ. یہ جو ہے نا یہ کیا ہے یہ اصولی عقائد ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس میں دیوبندیت اور وہابیت وغیرہ کا ہمارے ساتھ اختلاف ہے کافی.
ٹھیک ہے نا جی. تو وہ آگے چل کر انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے سب چیز میں بیان کروں گا. صرف یہ ہے کہ آپ فروع عقائد کا مطلب فروع آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے اصل, ایک ہوتا ہے فرع. یہ جو تنا ہے نا, تنا درخت کا تنا جو ہے یہ اصل ہے, اور جو اس کی ٹہنی ہے وہ فرع ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اصل جڑ جو ہے یہ تنے کے لیے اصل ہے. ٹھیک ہے نا جی. جی سمجھ اور جو تنا ہے جی 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 مطلب جس طرح یہ مختلف ایک طلاق کا مسئلہ ہے تو اس کے مسائل یا نکاح کا مسائل ہے تو ہاں اس کے ہاں, آگے اس مسائل نماز کے مسئلے مسائل وغیرہ جو ہے نا, کہ ہاں یہ جی دورے مختلف ہوتے ہیں نا شعبوں کہ فروع مسائل ہوتے ہیں. جی لیکن سمجھ آ گیا. یہ اصول میں ہم متفق ہیں. ماتریدیہ اور اشاعرہ جو ہیں اصول میں ہم متفق ہیں. جی صحیح. جی سمجھ میں آ رہی بات. جی جی آگے چلیں جی. آگے بات ہے میرے خیال ہے کہ احتشام صاحب آپ کی باری ہے. شرک. سر یہ علم الکلام میں جو ہے وہ امام احمد بن حنبل نے بھی معتزلہ کے خلاف لکھا, تو ان کا بھی میرے خیال میں حنابلہ کا ہے, کیا؟ ماتریدیہ شاعرہ کے علاوہ. جی جی ماتریدیہ اور شاعرہ کے علاوہ معتزلہ کے خلاف امام احمد بن حنبل نے بھی لکھا ہے, تو ان کو بھی جی شاید جی. حنابلہ کہتے ہیں. وہ امام احمد حنبل کے وہ جو پیروکار ہیں نا وہ حنابلہ کہلاتے ہیں. ہاں شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے. جی. جزیہ یہ پڑھیں گے, ضیاء صاحب پڑھیں گے, اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ شرعی محصول جو اسلامی حکومت اہل کتاب سے ان کی جان و مال کے تحفظ کے عوض میں وصول کرے. ہاں چلے. اب یہ ریاض الصالحین ہے, ہم ذرا اس پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ. اچھا جی. سلام کرنے کا بیان. سلام کرنے کی فضلت اور اسے پھیلانے کا حکم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو, اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو. ملتے وقت کی اچھی عادت دعا اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو اس سے بہتر لفظ میں جواب دو. ٹھیک ہے نا, یا کم از کم وہی کہہ دو جو وہ کہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام, جواب کہا سلام. ٹھیک ہے, جو انہوں نے سلام کہا تو انہوں نے سلام کہا. تو سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کہیں, اور آگے سننے والا تحمل مزاجی کے ساتھ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے جی. جب آپ گھر میں داخل ہوں, چاہے ہماری ماں موجود ہے, ہماری بہن, یا ہمارے جو ہے نا گھر والے کوئی بھی موجود ہوں, تو ہم ان کو پہلے السلام علیکم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر اکیلی ایک عورت ہو تو آپ ان کو السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں, اور اگر اکیلا مرد ہے تو آپ اس کو السلام علیکہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یا اگر بہت ساری عورتیں موجود ہیں تو آپ ان کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکن. یہاں پر کاف ضمیر جو ہے نا, یہ کنہ جو ہے یہ ضمیر کس کا ہے, یہ ضمیر جمع مؤنث مخاطب کا ہے. اور اگر سب مرد موجود ہوں تو پھر ہم کہا جاتا ہے السلام علیکم. اچھا جی. آگے چلتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا, کھانا کھلانا اور واقف اور ناواقف سب کو سلام کہنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت میں پیدا فرمایا تو ان کا قد 60 گز تھا. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا کتنا قد تھا؟ 60 گز تھا. اور 60 گز آپ کو پتا ہے نا کہ ایک گز میں کتنے میٹر آتے, کتنے وہ آتے ہیں, فٹ آتے ہیں؟ جی عبد المجید صاحب, ایک گز میں کتنے فٹ آتے ہیں؟ جی موشر بھائی. یہ ایک گز میں 3 فٹ آتے ہیں, اور تھوڑا سا میٹر میں کم رہتا ہے, 91% میٹر آتے ہیں, مطلب 0.91. تو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ 60 گز. 60 گز. 60 × 3 تو 180 فٹ ہو گیا.
180 फुट आपका कद मुबारक था। तो 180 फुट का अगर कद मुबारक हो, आजकल बेसिकली जो हम जितने मौजूद हैं, यानी जो औसत है तकरीबन 5 फुट हमारा कद है, तकरीबन किसी का 6 फुट है, किसी का 6.5 फुट है। यहाँ तक कि जो है ना क्या है कि हमारे कद कितने रह गए हैं, 6.5 फुट रह गए हैं। तो जाहिर बात है जो है ना, एक आदमी जिसके 60 गज कदम फुट 60 गज जो है ना कद मुबारक हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी स्पीड क्या होगी। यानी उनका जो कद मुबारक था वो क्या था, वो दरख्तों से ऊपर होता था। समझ आ रही बात कि नहीं? जब पैदा कर लिया तो फरमाया जाओ और फरिश्तों की उस बैठी हुई जमात को सलाम कहो और गौर से सुनो क्या जवाब देते हैं, बस वही जवाब आपका और आपकी औलाद का सलाम होगा। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलाम वालेकुम, फरिश्तों ने जवाब दिया अस्सलाम वालेका व रहमतुल्लाह। उन्होंने रहमतुल्लाह अलैह का इजाफा किया, किन्होंने? फरिश्तों ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक आपने फरमाया कि भाई जो आपको सलाम कहे तो आप उससे बेहतर अंदाज में उसको जवाब दो, या कम से कम इतना हो कि जितना उसने सलाम किया है कम से कम उतने अल्फाज आप जरूर कहें। ठीक है जी। हजरत अबू अमारा बरा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 बातों का हुक्म फरमाया। मरीज की इयादत करना, जनाजे के साथ जाना, छींक मारने वाले को जवाब देना, यरहमुकल्लाह कहना, कमजोर की मदद करना, मजलूम की इमदाद करना, सलाम को आम करना और कसम खाने वाले की कसम पूरी करना। ठीक है ना जी। बुखारी और मुस्लिम सही हदीस के अल्फाज बुखारी के एक रिवायत के हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक तुम ईमान न लाओगे जन्नत में दाखिल नहीं होगे, और उस वक्त तक तुम मोमिन कामिल नहीं होगे जब तक बाहम मोहब्बत न करो। और क्या मैं तुम्हें ऐसी बात न बताऊं जिसके करने से तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो, आपस में सलाम को रवाज दो, मतलब ये कि सलाम आम करो। ठीक है ना जी। और आजकल हम क्या करते हैं कि हम जो है ना वो जरा थोड़ा सा, अगर कोई हमारा दुश्मन है, हम जो है ना सलाम ना करके हम फख्र महसूस करते हैं। भाई हमारा हमारा जो है ना बेशक दुश्मन ही क्यों ना हो, हमें जो है ना क्या है कि सलाम आम करना है। ठीक है जी। तो हदीस नंबर 858 से इंशाल्लाह जो है ना हम कल पढ़ेंगे, आज चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है जी। तो आज एक थोड़े लफ्जों में बशर भाई बयान करेंगे कि भाई हमने आज वो क्या कहते हैं इसको, हमारा होमवर्क क्या है। जी हजरत, जो